اللهم لا تجعلنا منهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کی طرف ہم آئیں گے. قیامت کا دن ہے، لوگوں کے اعمال نامے دکھائے جا رہے ہیں، اس کا سین ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو، جو بھی انہوں نے عمل کیے تھے، ان کو ہم اپروچ کریں گے. اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں پہلے، پھر میں اس کی تعبیر سمجھاتا ہوں آپ کو. قریش کو جب یہ سننے کو ملا کہ ایک آخرت بھی ہے تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، اب اتنے برے تو نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم گندے کام ہی کرتے ہیں. میں نے بھی کوئی چیریٹی کی ہوئی ہے، میں نے بھی کسی کی مدد کی تھی، میں بھی سچ بولتا ہوں، ہمیشہ تو جھوٹ نہیں بولتا، میں نے بھی اپنی فیملی کا خیال رکھا تھا، میں نے بھی اچھے کام کیے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے سارے میرے کام اچھے جو کیے تھے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے؟ یہ تو ناانصافی ہے. ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے اندر کچھ تو اچھائی ہے، اس کا کچھ تو خیال ہونا چاہیے، اس کا کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے. اور اس بنیاد پر انہوں نے ایک فلسفی سوال اٹھایا کہ یہ کیسا مذہب ہے، اگر اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. یہاں پر یہ لوگ بات کر رہے تھے جن پر قرآن کا سچ ہونا واضح ہو چکا تھا. ان کی بات نہیں ہو رہی جن پہ قرآن کا سچ ہونا واضح نہیں ہوا. جن پر یہ واضح ہو چکا انہوں نے یہ نیا سوال نکالا، ٹھیک ہے سچ ہے، لیکن اگر میں نہ مانوں پھر بھی میں اچھا تو ہوں نا، اتنا تو برا نہیں ہوں. سچ کو پہچاننے کے بعد اس کو نہ ماننا یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے. اور اس کرائم کے بارے میں ایسے کرائم کرنے والوں کے لیے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جو بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کے سامنے ہم آئیں گے، فجعلناه هباء منثورا، اس کو ہم ہبا بنا دیں گے. ہبا سمجھ لیں کیا ہوتی ہے. کبھی دھوپ میں آپ کسی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کو دھوپ کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک سے ڈسٹ کے پارٹیکل سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کو آپ ٹچ کرنے کی کوشش کرو تو وہ مزید اڑ جاتے ہیں. اس کو ہبا کہتے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے باریک سے تنکوں کو ہبا کہا جاتا ہے. اور پھر ہبا خود سے پھیلتے رہتے ہیں، وہ ایک جگہ نہیں رہتے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ اس کو ٹچ کرو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھیل جاتے ہیں. منثور کہتے ہیں تیزی سے پھیلنا، ہر طرف کو پھیلنے کو. لیکن ہوا تو بائی ڈیفینیشن خود ہی سے پھیلتی ہے، اس میں منثور کا اضافہ کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہوا تو ہوتی ہی پھیلنے کے لیے، اس کی تو تعریف ہی ایسی ہے. منثورہ سے مراد ہے وہ ایسا پھیلے گا اس دن جیسا اس نے کبھی پھیلا نہیں ہوگا. ایسی ڈسپرشن جو ابھی بھی نہیں ہوتی. پر کیا اعمال کا وزن ہوتا ہے نا، اس دن اعمال کا پلڑا ہوگا، اور یہ سمجھے ان اعمال کا کوئی وزن ہے. تو اللہ نے کیا تعبیر دکھائی؟ اس چیز ان اعمال کو میں کیا بنا دوں گا؟ ایسا غبار جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، وہ پھیلتا اڑتا، ہوا اس کو نیچے نہیں لا سکتی. وہ اتنا باریک ہے کہ گریوٹی اس کو نیچے نہیں لاتی. ہباء منثورا، کمپلیٹلی ویٹ لیس، کوئی وزن نہیں ہوگا ان اعمال کا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. فرض کریں کوئی تھا، بلینئر تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کیا، لیکن وہ 2-3 بلین ہر سال چیریٹی میں دیتا تھا. ایسی بات تھی نا. لیکن یہ لوگ جب دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ ٹیکس بریک، ٹیکس شیلٹر، پبلک ریلیشنز. عمل تو اچھے ہیں، لیکن ان عمال کے پیچھے اصل میں یا کوئی نہ کوئی اپنائیت کی طرف، کوئی نہ کوئی ہائپر انڈیویجولزم کی طرف بات جا رہی ہوتی ہے. تو ایسے عمال کی اصل میں دنیا میں تو بہت ویلیو ہوگی. آپ دیکھیں گے ہاسپٹل بھی بن گیا ہے، ایک اسکول بھی کھل گیا ہے، ریلیف ورک بھی ہو رہا ہے، ایکچولی کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کی مورل ویلیو کیا ہے اس انسان کے لیے؟ ہباء منثورا، کچھ بھی نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. یہ آخری مثال، پھر میں آپ کو پہلی بریک دیتا ہوں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. یہ بڑی ڈراؤنی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. یہ سمجھانے کے لیے اس کی جو تصویر ہے اس کے اندر آپ سمجھ لیں یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو دین کو جان چکے ہوں، اس کے بارے میں کچھ سیکھ چکے ہوں، اور پھر وہ کرپشن کی طرف جائیں. یعنی وہ پہلے آگے کی طرف بڑھے، دین کی طرف بڑھے،
اور بڑھنے کے بعد وہ دوبارہ دوسری طرف ہٹنا شروع ہو گئے، ریگریس ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایک وقت تھا کہ وہ دین کو زیادہ آبزرو کر رہے تھے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پیچھے ہٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے مثال دی ایسے شخص کے بارے میں کہ ان کو اس شخص کی خبر بتانا جس کو ہم نے اپنی آیات دی، آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا، فانسلخ منہا۔ انسلاخ عربی میں کہتے ہیں جو سانپ ہوتا ہے نا، وہ اپنی کھال سے نکل آتا ہے، شیڈ کرتا ہے اپنی سکن، اس کو انسلاخ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعبیر کی ہے، ہم نے اس کو اپنی آیات دی اور وہ ان سے ایسے کھسک کے نکل آیا جیسے سانپ اپنی کھال سے نکل کے کھسکتا ہے۔ سو اگلی فانسلخ منہا۔ پھر اس کے بعد کہا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ ایک دفعہ وہ نکلا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور پھر وہ ان میں سے ہو گیا جو بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اس کو ان آیات کی وجہ سے اونچے سے اونچا کرتے رہتے، اس کو اونچا مرتبہ دیتے رہتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر اس نے چاہا کہ وہ ہمیشگی زمین کی طرف ہی پائے، اس کا سارا فوکس زمین کی طرف رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس کا فوکس سارا زمین کی طرف۔ میں نے کہا تھا ہماری دو حقیقتیں ہیں، ایک جسمانی حقیقت ہے اور ایک روحانی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیات دی تو ہمیں اپنی روحانی حقیقت کا اصل احساس ہوا کہ وہ ہے کیا چیز۔ آج کل ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈائٹ کے اوپر، نیوٹریشن کے اوپر، ایکسرسائز کے اوپر، جسمانی ضروریات ہیں یہ، لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے روحانی نیوٹریشن۔ تو وہ اگر آپ اس کی غذا لو گے تو آپ کا سٹیٹس اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات دی تاکہ تمہارا رتبہ اوپر ہو، لیکن اس نے چاہا کہ اس کو صرف دنیا کی زندگی، اسی مٹی کی زندگی، اسی سے اس کو دلچسپی تھی، اس کو روحانی حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کو اپنے دل کا پاک کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو کہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، پھر مثال دی ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر اس نے بس اپنی جو ہوا کہتے ہیں نچلی خواہشوں کو، نچلی خواہشات کو ہوا کہا جاتا ہے، تو اس کے دل میں جو بھی نیچی خواہش آئی اس نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نے کہا یولو، یولو سنا ہے تم لوگوں نے؟ سنا واٹس یولو؟ یولو ونس کر لو یا کیا یولو؟ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، اس کی مثال ایک کتے کی طرح کی ہے، لیکن ایسے ہی نہیں کہ بس کتے کی طرح کیا، کتے کی ڈسکرپشن دی ہے کس طرح ہے کتے کی طرح۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر اس کتے کے اوپر کوئی چیز لاد دو، بوجھ ڈال دو اس کے اوپر، تو اس کی زبان نکل آئے گی کتے کی، لیکن اگر اس پہ سے بوجھ ہٹا دو تو پھر بھی اس کی زبان ہی نکلی رہی۔ یہ مثال دی۔ ایک مثال ہے کہ انسان مشکل میں ہے، کچھ شکایت میں ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، ایگزاسٹڈ ہے، اس کو کچھ چاہیے، تو وہ بے چینی میں ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ لیکن ایسا انسان جو ہوا کے پیچھے بھاگتا رہے، اپنی نچلی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ ہو نہ ہو، بے چینی اس کی رہتی ہے کتے کی طرح جس کی زبان ہمیشہ نکلی رہے۔ او تترکہ یلہث، کیا عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی، ان کو ہم آج کی زبان میں ہم کو ہیڈنسٹ کہتے ہیں، ہیڈنزم، the pursuit of pleasure۔ جو چیز مجھے فیل گڈ کرتی ہے میں نے اس کو بس فالو کرنا ہے، مجھے کسی اور کانسیکوینس کا خیال نہیں ہے۔ ایسے لوگ خوشی کہتے تو ہیں میں خوشی چاہتا ہوں، لیکن خوش کبھی وہ ہوتے نہیں، زبان ہمیشہ نکلی رہتی ہے، بے چینی میں ہی رہتے ہیں۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ جو بھی کرنا چاہو کرو، انسانیت کو کھلی چھٹی ہے کہ جو کرنا چاہے کرے، تو کنسمپشن میں، پینے میں کیا زیادہ پیتے ہیں؟ شراب، ڈرگس، یہی کرتے ہیں نا۔ شراب اور ڈرگس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو حقیقت کا اندازہ نہیں رہتا، آپ کو بات یاد نہیں رہتی، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کہاں پہ کھڑے ہو، آپ کی سینسز ضائع ہو جاتی ہیں۔
اگر آپ کو دنیا انجوائے کرنی ہے تو پھر اگر آپ کی سینسز چلی گئی تو آپ انجوائے کیسے کرو گے؟ سینسز تو آپ کی کہیں پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ دنیا انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ ڈرگس کیوں کرتے ہیں؟ وہ الکوہول کیوں لیتے ہیں؟ وہ یہ ان حرکتوں میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا، اور میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو پیسے کی کوئی کمی نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، جو چاہے کریں اور کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب سب کچھ کر لیا تو پھر اب کیا کریں؟ زندگی خود ایک قید ہے، میں اس سے اسکیپ ہونا چاہتا ہوں. اس سے اسکیپ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈرگس، الکوہول، اینڈ دین ڈرگس ان الکوہول. اوور ڈوز کر کے مر بھی جاتے ہیں. یہ کیوں مر رہا ہے؟ اس کو تو کسی خوبصورت ہوٹل میں ہونا چاہیے تھا، کسی بیچ پہ ہونا چاہیے تھا، کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کچھ کر لیتا ہے یار. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیوں اپنے آپ کو مار رہا ہے؟ کیونکہ سب کچھ کرنے کے بعد ان سب میں ایک کامن ایلیمنٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے. ایمو میوزک، ایمو میوزک ایک جانرا تھی ایمو میوزک کی، امریکہ میں ڈیولپ ہوئی تھی، جو سبربن امریکہ ہے جہاں پہ ٹینیجرز ہیں، جو ملینئرز کے بچے ہیں، نئی گاڑی ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، سیکس، ڈرگز، راک اینڈ رول، ایوری تھنگز اویلیبل. اب وہ میوزک کیسی بنا رہے ہیں؟ لائف ہیز نو میننگ، ایوری تھنگ سکس، we're all gonna die. وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے وہ ہائی اسکول جا کے؟ پیسہ ان کے پاس، دنیا جہاں کا پیسہ ہے. ڈارک سرکلز بنائے ہوئے ہیں آئی لائنر سے آنکھوں کے بھی، اور کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ڈپریشن، ان کو دیکھ کے ڈپریشن ہو جائے. وہ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ ٹرائی کرنے کے بعد آپ کو دنیا کی حقیقت، اگر اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے نا، آنکھیں بند ہیں، تو پھر بے چینی ہے اور کچھ بھی نہیں رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے پاس کوئی بڑی آزادی ہے. یہ سب کچھ فلٹرڈ ہے، کسی کے پاس حقیقی آزادی نہیں ہے. میں ایک ملک میں گیا تھا، میں نام نہیں لوں گا، میں چاہتا ہوں لوگوں کی پرائیویسی مینٹین رہے. تو میں ایک پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کچھ ٹی وی پروگرامز ہم کر رہے تھے. تو ٹی وی اسٹوڈیو میں ایک ایکٹریس آئیں اس ملک کی، کافی فیمس ایکٹر، مجھے تو نہیں پتا تھا وہ فیمس ایکٹریس. تو کہتی مان علی خان، اور اسے کیا کین آئی ٹاک ٹو یو؟ میں کہا ٹھیک ہے بات کر لیں. کہتے آپ واچ، میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، میں آپ کو فالو کرتی ہوں. اوکے وہ اس کے ارد گرد جو سارے اس کے چمچے تھے نا، وہ بھی کہتے ہیں اس کو دیکھ کے یو واچ تھا. وہ بھی حیران، میں بھی حیران تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں وہ ہے کون. ٹھیک ہے، کوئی دیکھتا ہے ویڈیوز، دیٹس فائن. تو کچھ سوال پوچھنا چاہتی تھی. اچھا، پھر اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا. پروڈیوسر بھی ایکسائٹ ہو گیا کہ آپ اس کو جانتی ہیں؟ ہاں میں فالو کرتی ہوں. پھر مجھے وہ بتانے لگے کہ یہ کون ہے، ان کے کتنے 30 ملین ان کے فالوورز ہیں، اور ان کے 5-6 جو ہے ٹی وی شوز ہیں، کچھ موویز ہیں، ان کو اوارڈز ملے ہیں، دا موسٹ سکسیزفل ایکٹریس ان دا کنٹری، سم تھنگ. ٹھیک ہے، میننگ ان کا کریئر ایسے ہائٹ کی طرف جا رہا ہے اس انڈسٹری میں. الگ سے بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ جی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے انہوں نے پوچھا سوال. کہتی ہے اگر مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ یہ زندگی بس ختم ہو جانی چاہیے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کو یہ خیال کیوں آتا ہے؟ یعنی کہ بس کسی چیز میں کوئی میننگ نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی چین نہیں ہے مجھے. میں کہا آپ کو اندازہ ہے کتنی کروڑوں لڑکیاں آپ کے پیج کو فالو کر کے رو کے خواہش کرتی ہیں کہ کاش ان کی زندگی آپ کے جیسی ہوتی. کہتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے وہ کس چیز کی خواہش کر رہی ہے، لیکن مجھے بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے یہ اپیرنس، کیونکہ میں اس قید میں ہوں. وہ اپنے آپ کو قید میں سمجھتی ہے. آپ اندازہ کرو جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہو، کیونکہ خواب دیکھتے ہو کہ کاش میری زندگی ایسی ہو جائے، اور وہ لوگ دن رات اپنے آپ کو مارنے کا سوچ رہے ہیں. وہ لوگ وہ اس عذاب سے گزر رہے ہیں. تو یہ، اور میں اس سے ایمپیتھائز کرتا ہوں. میں نے اس کو کچھ نصیحت کرنے کی کوشش کی تھوڑی بہت، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کی مشکل اس کے لیے آسان کرے، اس کی فیملی کے لیے آسان کرے. وہ بھی انسان ہے آخر کار. لیکن ہمیں اب یہ جو سارا کلچر ہے نا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، آیات تو دی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے چھوڑ کے کہا نہیں
یہ بہت نیرو مائنڈڈ ہے، یہ ہے آئی وانٹ ٹو بی فری، انا پرستی، مائی ٹروتھ، اور پھر ہائپر کمپیریزن. اگر اتنا ہی مائی ٹروتھ کا شوق ہے تو آپ سارے جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہو وہ سارے کس لیے کرتے ہو؟ اکثریت ہم فالو کرتے ہیں کمپیئر کرنے کے لیے. کپڑے اس کے، گھر اس کا، شادیاں ایسی، ہاؤس ایسا. سبحان اللہ. It is comparison. It's a contradiction.